ما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ حاضرین اکرام، ماں باپ اولاد کی خدمت کا محتاج سب سے زیادہ بڑھاپے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب قرآن کریم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث نبویہ کھنگالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کی تاکید کی ہے۔ فرمایا رب العالمین نے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے لیے عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت اور عاجزی کے ساتھ تواضع کے بازو پست رکھنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار تو میرے ماں باپ پر ویسا ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے ساتھیوں کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ یہ ہیں، نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی کرنا، نمبر 3 جھوٹی گواہی دینا۔ یہ 3 بڑے گناہوں میں سے ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی۔ ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے، مسند احمد شریف کی اس روایت سے معلوم لگایا جا سکتا ہے یا معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت کی، وصیت کی۔ ان 10 باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ اے معاذ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہیں گھر سے نکلنے کے لیے یا اہل و عیال کو چھوڑ دینے کے لیے کہیں، پھر بھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کہیں تو ایسی صورت میں ماں باپ کا کہنا مانے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی بھی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مسند احمد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ غور کیجئے، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی ہلاکت و بربادی کی پیشین گوئی کی ہے جو شخص بڑھاپے میں ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ اور وہ روایت بہت مشہور ہے جس کے راوی
حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ممبر لاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک کو رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر قدم مبارک کو رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر قدم مبارک کو رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے وہ کام دیکھا ہے جو کام اس سے پہلے ہم نے آپ سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا ایسے شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہو جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو پائے یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہلاکت و بربادی کے لیے کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل۔ اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا یقیناً وہ شخص ہلاک و برباد ہونے والا ہوگا، اور اس کی ہلاکت و بربادی کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے والدین کی خوب خدمت اور اطاعت کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ آمین ثم آمین۔